پھر اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن حرام ان کا نام تھا، غزوہ بدر میں یہ شامل نہیں ہوئے تھے، غزوہ احد میں شریک ہوئے، غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن غزوہ احد میں جب یہ شریک ہوئے تو بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھ تو غزوہ بدر میں گیا تھا اور میں غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوا تھا۔ ان کی فکر دیکھو، ایک باپ کی فکر بیٹے سے کیا بول رہے، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں بیٹا، تو گیا نا غزوہ بدر میں، اب میں جاتا ہوں جنگ احد میں، دیکھ گھر میں تیری 9 بہنیں ہیں، مجھے آج تیری 9 بہنیں ہیں، مجھے آج اجازت دے دے، بہنوں کی ذمہ داری تیری، میں تو واپس نہیں آؤں گا، میں تو جنگ میں جا رہا ہوں، میں شہید ہو جاؤں گا، اب ذمہ داری 9 بہنیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، ان بہنوں کی ذمہ داری تیری، بہنوں کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تو دیکھ لینا، اب میں جاؤں گا غزوہ احد میں، تو مجھے اجازت دے دے۔ اللہ اکبر، خواہش دیکھو کیا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی خواہش، مرنے کی خواہش، اللہ کے دین کے لیے مرنے کی خواہش ہے آج ایسی فکر کسی کو؟ مرنا تو دور کی بات، تھوڑی سی تکلیف اٹھانا ہم سے نہیں ہوتا، تھوڑی سی وقت کی قربانی دینا نہیں ہوتا، تھوڑا سا پیسے کی قربانی دینا نہیں ہوتا، نفسانی خواہشات کی قربانی دینا آج ہم سے نہیں ہوتا کہ بھائی ہمارے بچے کو بھی آپ پڑھاؤ، بلکہ ضد کر کے کوئی ماں باپ نہیں بھیجے ان نوجوانوں کو 20 سال کے بعد والے بچوں کو۔ کیوں؟ اب یہ ہاتھ سے نکل گئے نا، یہ گھروں میں رہتے نہیں، انہوں ضد کرتے نہیں، انہوں صرف چورستوں پہ گھومتے، بس ان کو بائک دے کے موبائل دے کے بھیج دیے نا، انہوں چورستوں پہ نکڑوں پہ رہتے، انہوں ماں باپ کی بات سننے والے نہیں ہیں، ماں باپ ٹریننگ کیمپ میں جاؤ بولے تو جانے والے نہیں ہیں، ماں باپ کی تربیت ہی نہیں ہے بچپن سے، بچوں کو سکھائیں گے بولے سو فکر ہی نہیں ہے۔ اجتماعات میں بھی جاتا ہوں، خواتین کے اجتماعات میں بھی دیکھ رہا ہوں، اکثر جگہ ایسا ماحول بن گیا، اجتماع، خواتین کا اجتماع، بولے تو کیا ہونا، صرف شادی شدہ لوگ یا پھر جو ساس بنے، نانی بنے، یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ نوجوان بچیاں نہیں، ہماری بچیاں کالج کو جاتے نا، ہماری بچیاں اسکول کو جاتے نا، ان کو دین نہیں سکھانا، وہ بھی پڑھ رہے بیچارے، وہ اسکول کی پڑھائی، وہ کالج کی پڑھائی پڑھ کے تھک گئے بیچارے۔ ہاں، سمر میں اسکول بند ہونے کے بعد، کالج بند ہونے کے بعد اگر کوئی وہ کمپیوٹر کلاس سکھا رہا یا نہیں تو وہ مہندی کے ڈیزائن سکھا رہا بولے تو وہاں بھیجتے، برابر بھیجتے، وہاں پر ہزاروں روپے دے کے بھی بھیجتے۔ کوئی الگ سے انگلش کی گرامر سکھا رہا بولے تو ہاں وہاں برابر بھیجتے، ٹیوشن کے کلاسز کو وہاں برابر بھیجتے۔ لیکن یہ جو 17-18 سال کی بچیاں، 20 سے 25 سال کے بچے، ان بچوں کو دین سکھانے کے لیے کوئی ماں باپ آج راضی نہیں ہے، اور کوئی نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ نوجوان بچے بچیوں کو گھروں میں چھوڑ کے ساساں آ جاتے اجتماع میں، وہ بھی کئی کو بولے تو بڈھے ہو گئے نا، کیسا بھی آج نہیں تو کل مرنا چھے، ثواب کما لیں گے، تھوڑی دیر بیٹھے تو ثواب ملتا، اس نیت سے آ کے بیٹھ رہے بڈھیاں۔ نوجوانوں کو نہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی بچی کو ابھی سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سوچ بن گئی ہماری۔ نوجوان لڑکوں کو نہیں سکھاتے، لڑکیوں کو نہیں سکھاتے، ماں باپ کی بھی بہت بڑی غلطی۔ اب جب بچپن سے کنٹرول میں نہیں ہے بچہ تو انہیں جوان ہونے کے بعد جا بیٹا وہاں ٹریننگ کیمپ ہے بولے تو انہیں کہاں سے جائیں گا، جا بیٹا وہاں اسلام سیکھ بولے تو کہاں سے سیکھیں گا انہیں۔ تو یاد رکھو، یہ آج ہماری سوچ بن گئی، ایسے ہزاروں باتیں کتنا بھی سمجھاؤ ہماری قوم سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سدھرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے دیکھو، والد کی سوچ کیا ہے، میں جنگ میں جاتا ہوں بیٹا، تو جوان ہے تو رہو یہاں پر، بچیوں کی ذمہ داری۔ اور یہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ ان کی زندگیاں کبھی پڑھیں گے نا، ایسے ایسے واقعات، ایسے یہ وہی صحابی ہے جب یہ شادی کرے تو ایک بیوہ عورت سے کرے تھے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، جابر تم نکاح کر لیے؟ ہاں اللہ کے رسول میں نکاح کر لیا۔ تو کس سے؟ کنواری سے یا نہیں تو کوئی بیوہ؟ اللہ کے رسول بیوہ سے نکاح کر لیا، مطلقہ یا بیوہ تھی ان کی بیوی۔ کیوں ایسا کرا جابر؟ تو نوجوان ہے، تو کنوارا ہے، تو بھی کسی کنواری سے شادی کر لیتا تو اچھا تھا۔ اللہ کے رسول یہ مشورہ دیے تو اس وقت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کے رسول میرے گھر میں چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر کنواری سے میں شادی کر لوں گا، وہ بھی کنواری بچی، یہ بھی کنواری بچی، ان کا کون دیکھ بھال کرے گا؟ اس لیے ایک بڑی عمر کی خاتون سے کر لیے تو میرے بچوں کی دیکھ بھال کرتی، بول کے اس لیے مطلقہ سے کرا۔ بولے اللہ اکبر، یہ نوجوان صحابہ، یہ صحابہ کی فکر دیکھو، ان کی سوچ دیکھو کیسی تھی، اور ہماری سوچ کیسی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں جنگ کے لیے جانا، بیٹے کو باپ بول رہا، بیٹا تو گھر میں بیٹھ، بہنوں کی دیکھ بھال کر، میں جاؤں گا، مجھے امید ہے کہ میں واپس تو نہیں آؤں گا۔ اب وہ گئے، جانے کے بعد وہاں پر ایک صحابی ملتے ہیں، ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم دونوں مل کے ایسا کرتے ہیں کہ
تم دعا کرو، تمہاری دعا پہ میں آمین بولوں گا، اور تمہاری دعا ختم ہونے کے بعد میں دعا کرتا ہوں، میری دعا پہ تم آمین بولنا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، جنگ شروع ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں، اس سے پہلے یہ دو دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے ساتھی سے، دوسرے صحابی سے، چلو جی تم دعا کرو۔ تو وہ دعا کرتے، اے اللہ جب جنگ شروع ہو جائے تو میں بہت زیادہ دشمنوں سے لڑوں اور دشمنوں کے گردن اڑا دوں، میں بہت زیادہ کیا ہے لوگوں کو یعنی دشمنوں کو قتل کروں، اور میں بہت زیادہ کیا ہے اسلام کے لیے کوشش کروں، جنگ میں آخر میں مجھے جیت حاصل ہو، میں ایک جیت حاصل کر کے گھر کو واپس لوٹوں۔ وہ دعا کرتے، اب ان کی دعا پہ یہ آمین 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 کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کی جب دعا کرنے کی باری آتی ہے تو یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ جب جنگ شروع ہو جائے میرا بھی مقابلہ اسلام کے جو کٹر دشمن ہے، اسلام کے جو بہت زیادہ سخت دشمن ہے، اللہ ایسے دشمنوں کے ساتھ میرا سامنا کر، میں بھی اللہ دشمنوں کو ماروں، میں بھی دشمنوں کے گردنوں کو کاٹوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے، اے اللہ ایسی جنگ ایسا مقابلہ میں کروں، دشمنوں کو مارتے 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 کوئی ایسے دشمن کو میرے اوپر مسلط کر دے کہ وہ مجھے شہید کر دے، اور وہ میرے ہاتھ کاٹ دے، میرے پیر کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، میرا ناک کاٹ دے۔ اللہ کل قیامت کے دن تو مجھے اٹھائے اور اس وقت تو سوال کرے، اے جابر، اے عبداللہ تمہارے ناک، تمہارے کان، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر کدھر گئے؟ تو اس وقت میں بولوں اللہ یہ سب تیری راہ میں نے کٹا دیا۔ یہ دعا کر رہے ہیں، کیا سوچ تھی ان کی۔ اس کے بعد وہ جو صحابی ہے جو آمین آمین بولے تھے وہ کہتے ہیں کاش وہ جو دعا عبداللہ نے کی تھی ویسی دعا میں بھی کر لیتا تو کتنا اچھا تھا۔ ان کا شوق یہ تھا کہ ہم جنگ میں جائیں، دشمنوں سے لڑے اور دشمنوں کے ہاتھوں میں ہم شہید ہو جائے، شہید ہونے سے ہمیں جنت ملتی ہے۔ اس جنت کے سچے طلبگار تھے یہ، اسی لیے جنت میں جانے کے لیے، شہید ہونے کے لیے یہ لوگ تیار تھے۔ پھر یہی وہ صحابی ہے اسی جنگ میں، جنگ احد میں شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے والد یعنی یہ جو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ شہید ہو جاتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی ان کے بیٹے کو بلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے کہتے ہیں، اے جابر تجھے معلوم ہے تیرے باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تیرے باپ کا جب انتقال ہوا، شہید ہوا، تو تیرے باپ کے ساتھ کیا ہوا تجھے معلوم ہے؟ بولے کہ اللہ کے رسول مجھے تو نہیں معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے جیسے ہی تیرے باپ کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا تیرے باپ سے سوال کرا، اللہ تعالیٰ سوال کرا، اے عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ اے عبداللہ تم کیا چاہتے ہو؟ بولو، تم جو چاہتے ہو میں تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت تیرے ابا نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تیرے ابا نے یہ کہا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اگر تو مجھے کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو دوبارہ زندگی دے دے اللہ، کیونکہ تیرے لیے، تیرے دین کے لیے لڑنے میں جو مزہ آیا اللہ وہ مزہ کسی میں نہیں آیا، اس لیے تو اگر دوبارہ زندہ کرا تو دوبارہ تیرے دین کے لیے شہید ہو کے مر کے میں دوبارہ آ جاؤں گا، تیرے دین کے لیے دوبارہ شہید ہو کے، تیرے دین کے لیے دوبارہ مر کے آؤں گا، اللہ دوبارہ اگر دینا ہی ہے تو ایک زندگی پھر سے دے دے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے قانون میں نہیں ہے نا کہ ایک مرتبہ انسان مر جائے تو دوبارہ وہ شہید ہونے کے لیے بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بھیجتا، جو مر گیا مر گیا، جو شہید ہو گیا ہو گیا، ایک ہی مرتبہ زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تیرے باپ کو ایک پرندے کی شکل میں تیرے باپ کی روح بنا کے جنت میں چھوڑ دیا، اور تیرے باپ کی روح جنت میں پرندے کی طرح گھوم رہی ہے۔ اے جابر یہ تیرے باپ کو ملا سو صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی شہادت سے اتنا خوش ہوا کہ وہ پرندے کی شکل میں بنا کے اس کی روح کو جنت میں چھوڑ دیا۔ یہ ہے وہ صحابی جن کا نام عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ یہ ہے جنت کے سچے طلبگار، ہمیشہ ان کی صبح، ان کی شام، ان کی سوچ ہمیشہ جنت کے بارے میں ہوتی۔ ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو وہ سوال بھی کرتے ہیں کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہی سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی؟ اے اللہ کے رسول جنت میں کیسے چلا جاؤں میں؟ اے اللہ کے رسول کچھ تو بتائیے جس کی وجہ سے میں جہنم سے بچ جاؤں۔ یہی سوالات ہمیشہ، جنت میں کیسا جانا، جہنم سے کیسے بچنا، کیسے میں سکسیس ہو سکتا، کیسے کامیاب ہو سکتا، یعنی قیامت کی کامیابی کیسے، قیامت کے دن سکسیس کیسا، یہی ان کی فکر، یہی سوچ۔ آج دنیا میں الٹی سوچ بن گئی، دنیا میں کیسا سکسیس ہو سکتے، دنیا میں کیسا کامیاب ہو سکتے، دنیا میں ڈگری کیسی ملتی، دنیا میں جاب کیسے ملتی، دنیا میں گھر بنانا کیسے، دنیا میں سکون کی زندگی کیسا، یہی فکر بن گئی آج۔
ارے سمر ہالیڈیز ہے بھائی، پورے چھٹیاں ہیں، کتنے بچیاں ہیں، کتنے بچے ہیں گھروں میں بیٹھ کے ہیں، کم از کم ان چھٹیوں کے دنوں میں تو بھی آ کے ایسے دین کی مجلسوں میں بیٹھ کے دین سیکھتے، علم سیکھتے، جنت جہنم کا مسئلہ ہے۔ ہاں بھائی ایسا بھی نہیں ہے معاملہ کہ چلو بھائی جتنے مسلمان ہیں سب ماشاءاللہ بہت اچھا دین سیکھ کے ہے، علم سیکھ کے ہے، سب کو کیا ہے حلال حرام کی تمیز ہے، سب کو کیا ہے مسئلے مسائل معلوم ہے، سب کو دین کے بارے میں معلوم ہے، اس لیے نہیں آ رہے بولے تو ٹھیک ہے، چلو بھائی ان کو معلوم ہے انہوں نہیں آ رہے، یہ تو بھی بول سکتے تھے۔ زبان چیرے تو کلمے کا ترجمہ نہیں آتا، آج زبان چیرے تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، خود اپنے طہارت کے مسائل نہیں معلوم، رمضان کے روزے کے مسائل نہیں معلوم، آج لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم، شرک نہیں معلوم، توحید نہیں معلوم، حلال حرام کی تمیز نہیں معلوم، سنت اور بدعت میں فرق نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں، جاہلوں کے جاہلاں ہیں، اس کے باوجود سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے باوجود ایسے فری میں سکھانے والے اجتماعات میں بھی جا کے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب یہ حالات، یہ قوم کو کون سدھارے، کیسے سدھارے؟ حالانکہ برے سے برے حالات دیکھ رہے ہم، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتے سو واقعات دیکھ رہے، سب کچھ دیکھ رہے، اس کے باوجود دنیا کے مزے میں ہے، دنیا کے مزے ہونا، دنیا کے عیش و آرام ہونا، دنیا کا سکون ہونا، جنت کا تصور بھی نہیں ہے، صرف زبان سے دعویٰ ہے ہاں بھائی جنت میں چلے جائیں گے، خالی دعا کرے جب رسمی طور پر اللہ مجھے جنت میں جگہ دے، لیکن اس جنت میں کرنے کی کوشش جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کی جو قربانیاں آتی ہیں، اسی قربانیوں میں کوئی ایک قربانی، اس کے مقابلے خالی 1% کوئی تکلیف، کوئی قربانی، کوئی جذبہ نہیں ہے۔ سوچ کے بیٹھے کہ خالی کلمہ پڑھ لیا نا ڈائریکٹ اللہ میرے کو مرتے جنت میں داخل کر دیتا ہوں گا،